السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک چھوٹے سے مقرر کی تقریر، جس نے اپنی پیاری آواز سے بہت ہی خوب انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف الف سے یا تک کیا خوب انداز میں کی ہے۔ آئیے ایک بار اس تقریر کو ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ہے تو سر آفرینش پا گئی یہ دنیا، حضور ہے تو سر آفرینش پا گئی یہ دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی یہ دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محترم اساتذہ کرام، علماء کرام اور معزز سامعین، آج میں جس موضوع پر اظہار معافی الضمیر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود۔ سامعین گرامی، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل کیا تھا؟ ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت گری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھی، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بیس کا قانون نافذ تھا۔ الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ دفعتاً چمن ستانے دہر کی قسمت کا ستارہ حویدہ ہوا، حضرت انسان کی خوش بختی کا ثاقب چمک اٹھا، ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ، جگرے گوشیا آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب و عجم، قائد انسانیت، فرمان روائے عالم، شہنشاہ کونین، بروز پیر 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو عالم قدس سے عالم امکان میں بے بصر کو با بصر کرنے کے لیے، بے نظر کو با نظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاودانی دینے کے لیے، قیاصر اور اکثیر کی نخوت کا برم توڑنے کے لیے، سینکڑوں ہزاروں کے پجاریوں کو ایک ایک کے در پر جھکانے کے لیے، ملکوں کی دوری اقوام، بیگانگی، اختلاف اور الوان تفریق زبان مٹانے کے لیے سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کرنے کے لیے قافلہ نبوت کے آخری مقتدا اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لے آئے۔ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حروف تعجی کی زبانی میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناؤں۔ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، ثا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی میشر آ رہا ہے، سواد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زواد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زوا نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے،
غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا یکتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، وما علینا الا البلاغ۔